السلام علیکم. میرے صبح کے پہلے ویلاگ کا دوسرا حصہ. میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح پاکستان میں 1 لاکھ اشرافیہ نے فوج کی سپرویژن میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ فوج کے پاس بندوق ہے، وہ اپنے کام کروا لیتی ہے. آج بجٹ بھی بڑی آسانی سے پاس کروا لیا، اور یہ وہی بجٹ ہے جس میں سارا پیسہ دفاع کو دے دیا گیا ہے. جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تب بھی سب نے بڑی جلدی ٹھپیاں لگائیں تھیں. آصف سعید کوسہ جو ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے کوئی ایک آکسفورڈ میں کوئی کسی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے پچھلے دنوں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہر ایک آدمی کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی حد تک حق اور سچائی کے مطابق فیصلہ کرے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو اپنا کام کر دیا تھا. اب سیاستدان چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. کسی نے وہاں سوال اٹھایا تھا جی کہ آپ نے جنرل کی ایکسٹینشن کا کیوں الاؤ کیا. انہوں نے کہا جی میں نے نہیں الاؤ کیا، میں نے تو کہا کہ سیاستدان اگر فٹ سمجھتے ہیں، ہمیں تو کوئی قانون ہی نہیں نظر آیا تھا ایکسٹینشن کا. جنرل کیانی کو بھی بالکل غلط ایکسٹینشن دی گئی تھی. 1954 میں جب خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تھی، اس کے بعد سے سارے سیاسی کیریکٹر، سارے سیاسی جماعتیں، سارے سیاسی لیڈر فوج کی پیداوار ہے. الطاف حسین، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، نواز شریف، عمران خان، سارے کے سارے. فوج آج بھی جو چاہے کروا لے. اوکے فائن، بہت اچھا. یہ تب تک چل سکتا تھا جب تک فوج اخلاقی اقدار کی پاسبانی کر سکے. فوج نے نہیں کی. ہوا کیا؟ انہوں نے پیسے بنانے شروع کر دیے. ایوب خان سے لے کر اب تک فوج نے جتنا پیسہ بنایا ہے، فوجی جرنیلوں نے اور فوجی افسروں نے جتنا مال اکٹھا کیا ہے، شاید ہی کسی اور نے کیا. فوج ایک طبقہ ہی بالکل ڈیفرنٹ قسم کا پاکستان میں بن کر رہ گیا ہوا ہے، اور ان کی پرفارمنس دلے کی نہیں. کوئی ایک جنگ نہیں انہوں نے جیتی. دیکھیں جی، چین نے اگر پیسہ لگایا ہوگا تو چین نے تو کچھ کر کے دکھایا ہے نا جی. میں تو کہتا ہی نہیں کہ جمہوریت اچھی ہے یا ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ گولز کسی بھی نظام کے تھرو جو گولز ہیں، اگر وہ پورے ہو رہے ہیں. گولز کیا ہے؟ ویلفیئر آف دا پیپل، سچائی کو اپہولڈ کرنا، فریڈمز کو اپہولڈ کرنا. اب یہ جناب صاحب آئی ایس آئی والے، فوج والے، اب یہ دیکھنا، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، یہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ یہ بالکل ختم کر رہے ہیں. اور یہ 1-2 اور کروائیں گے حملے، اور پھر کہیں گے کہ جی یہ سارا گند جونس ہے ان 4 سوشل میڈیا ایپس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو سیاست دانوں کا مرکزی کردار ہے، بدترین کردار سیاست دانوں کا ہے. میں سول ملٹری بیوروکریسی کو بالکل بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا. ان میں سے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. ان میں سے کسی نے 22 کروڑ عوام کی سائڈ ہی نہیں لی. سارے لیٹ گئے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے فلیٹوں، چپلوں، پرسوں، گھڑیوں، اتنے 3rd کلاس مفادات کی. ادھر کچھے خرید رہے ہوتے ہیں میسیز سے آ کے. اور وہ ایک دفعہ وہ یاد ہے ولی خان کی بیگم نے وہ کچھے شچے ادھر سے اٹھائے تھے لندن سے. انتہا کی غلاظت ہے یہ ان سیاستدانوں کی. ان سیاستدانوں کو 1 لاکھ اشرافیہ سمیت بخیرہ عرب میں پھینکنا ہوگا اگر آپ بہتر پاکستان دیکھتے ہیں. نہیں تو 22 کروڑ ان کے ساتھ ہی لڑ مر کے بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی. شام تک کے روحانیت پر ویلاگ تک اجازت.